سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب. آج کچھ سیاسی باتیں کریں گے جی. الیکشن سر پہ ہے اور کچھ 4-5 دن باقی رہ گئے ہیں، اور کیا الیکشن ہونے جا رہا ہے یا الیکشن آگے ہو جائے گا. اور دوسری پارٹیز کی بات کریں جی، پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہیں یا نہیں ہیں. نون لیگ جو ہے اپنی کمپین زوروں پہ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی زوروں پہ کر رہی ہے. استحکام پارٹی میں ابھی بھی سن رہے ہیں لوگ، ابھی بھی شمولیت کر رہے ہیں جی. اب الیکشن آزاد امیدواران کیا رنگ لے کے آتے ہیں اور نون لیگ کیا رنگ لے کے آتی ہے، اسی حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. سر الیکشن سر پہ ہیں، 4-5 دن رہ گئے ہیں. اب کیا دیکھ رہے ہیں آگے کے جی؟ کون سی پارٹی سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے؟ کس پارٹی کا ذائچہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے؟ الیکشن سر پہ کس کے؟ میرے تو سر پہ بال بھی نہیں ہیں. کہاں سے ہوئے؟ اچھا چلیں، بال میرے سر پہ تو نہیں ہے الیکشن یہ بال. نہیں نہیں، عوام کے سر پہ ہے سارا سر. الیکشن کا ہر بندے کو ڈسکس کر رہا ہے، الیکشن ہی چل رہے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. اگر ہو جاتے ہیں تو میں نے آپ سے جو پچھلی ویڈیو کی اس کے اندر میں نے بتایا کہ مشکلات کا خدا نخواستہ شکار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ جو پلانیٹری پوزیشن ہے ہم نے تو اسی حساب سے بات کرنی ہے. تو یہ ایک بہت مشکل وقت ہوگا. اللہ تعالیٰ آسانی کرے سب کے لیے. سب سے زیادہ اسٹرانگ کس پارٹی کا ذائچہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے حکومت بنا سکتی ہے؟ سب سے زیادہ اسٹرانگ جو ہے وہ حکومت بنانے کے حساب سے تو اسٹرانگ جو ہے وہ، اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این یہی ہیں، یہی پارٹیز ہیں. باقی رہ جاتی ہے بات طریق انصاف کی، تو وہ تو ابھی ذرا ارتقائی عمل سے گزر رہی ہے. ارتقاء میں سے گزر کے ایوالو ہو کے جب پراپر پارٹی بنے گی تو پھر اس کی بات کریں گے. ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں. ہاں یہی جو پارٹیز اس وقت فیورڈ پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ہی معاملات ہوں گے. استحکام پارٹی ظاہر ہے وہ بھی ان کو بھی میدان میں لایا گیا ہے، تو حوصلہ افزائی ان کی ہوگی، مگر اس لیول پہ نہیں ہوگی کہ وہ حکومت بنا لیں. ایسے تو نہیں ہے کہ وہ دیکھ پکے گی اور سب میں بٹے گی. ہاں ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. یہ بڑی والی دیگ ہے، اس میں سے سب کو تھوڑا تھوڑا جو ہے نا، جب بھی یہ الیکشنز ہوتے ہیں تو 24 میں اس میں ایسے ہی ہوگا. سب نوازے جائیں گے. میں تو نہیں کہتا جی، مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ملے گا 24 میں. پھر 25 کی بات آگے ہے، وہ پھر اور چیز ہوگی. اچھا سر، نون لیگ جو ہے جلسے کرتی پھر رہی ہے. عوام یعنی کہ اچھے عوام بھی اکٹھی کر رہے ہیں اور کامیاب جلسے جا رہے ہیں، ان کے شہروں شہروں جا رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی بھی بہت اچھے جلسے کر رہی ہے، استحکام پارٹی بھی بہت اچھے جلسے کر رہی ہے جہاں جہاں اپنے حلقوں میں جا رہے ہیں. تو عوام کا رسپانس ان کو تو آنا شروع ہو گیا. کیا اسی طرح بیلٹ باکس میں بھی عوام کا رسپانس آئے گا؟ بالکل اس طرح سے ہی آئے گا جس کو انہوں نے دینا ہے رسپانس. آ رہا ہے پی ایم ایل این کی اگر بات کرتے ہیں، ان کو رسپانس آنا چاہیے. دیکھیں 40 سال سے زیادہ عرصہ حکومت انہی کی رہی ہے. اتنے بڑے بڑے کام ان لوگوں نے کیے ہیں. موٹر وے بنا دی، اس کے بعد پھر ایک اور موٹر وے بنا دی، پھر اس کے بعد بہت سارے کام ہیں ان کے. تو اس کی بیس کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ایٹمی ملک بنا دیا انہوں نے پاکستان کو. ٹھیک ہے، وہ تو یہی کلیم کرتے ہیں نا. اب کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا وہ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اتنے بڑے بڑے ان کے کام ہیں تو لوگوں نے رسپانس تو دینا ہی ہے ان کو. ایک بڑی جماعت ہے پاکستان کا، مطلب ایک بڑا ستون ہے سیاست کا پی ایم ایل این. آزاد امیدواران کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آزاد امیدواران کے بارے میں یہ کہوں گا کہ بھائی ہم زندہ قوم ہیں، تو زندگی جو ہے وہ دکھائی دے گی آپ کو. لیفٹ رائٹ جاتے ہوئے نظر آئیں گے آزاد امیدواران آپ کو. کیا مطلب بک جائیں گے؟ میں تو نہیں کہتا بک جائیں گے، مگر یہ ہے کہ لیفٹ رائٹ جو ہے نا وہ گھومے پھریں گے ضرور. تو پھر زحل کیا کرے گا؟ پھر اصل کام تو زحل کا ہے بٹی صاحب. آپ نا مجھے سیریس رہنے دیں، سیریس رہ کے مجھے بات کرنے دیں. وہ اصل کام زحل کا ہے. عوام یہ چیز آپ نے بالکل صحیح کی. وہ پھر رسپانس یا ریئیکشن جب آئے گا نا، پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو لیفٹ رائٹ ہوں گے نا، وہ پھر اپنا چہرے چھپاتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کو بہت ٹف ٹائم جو ہے نا عوام دے سکتی ہے. دیکھتے ہیں جی. اچھا سر، زرداری صاحب کی خاموشی کہیں آزاد امیدواران پہ نظر؟
یہ کیا کوشچن ہے؟ سب کو پتہ ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. اب دیکھیں نا کہ پہلے بھی جو ہوا تھا عمران خان صاحب کو جب ڈائری پکڑا کے گھر بھیجا گیا تھا, اس کے پیچھے کون تھا؟ ٹھیک ہے, میں ہوں کون, تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ یہ تو ہوگا, کوشش تو ہے جی بالکل. ظاہر ہے ان کی خاموشی جو ہے وہ کسی آنے والے بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے, سیاسی طوفان کا پیش خیمہ, وہ ضرور ایسی ہی چیز ہو سکتی ہے جی. سر خان صاحب تو اندر ہیں, سزائیں ہو گئی ہیں, اور اس کے بعد جو سا ہے اب الیکشن سر پہ ہے, آزاد امیدواران بھی مجھے لگتا ہے کوئی مایوسی کا شکار ہیں. تو اب پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کب باہر آتے نظر آ رہے ہیں, اور ان کے لیے آسانیاں کب پیدا ہو رہی ہیں, اور پی ٹی آئی آگے کیا کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرانگ ہونے والی ہے یا اسی طرح ہی رہے گی؟ پی ٹی آئی جو ہے نا ڈے بائی ڈے اسٹرانگ ہو رہی ہے, ان کے اندر سے چیزیں جو ایکسیس ہیں وہ فلٹر آؤٹ ہوتی جا رہی ہیں. یہ آپ کو ایک اچھی پارٹی کی شکل میں نظر آئے گی 2025 میں. رہ گئی بات خان صاحب کی مشکلات, تو ان کی جب سالگرہ ہوئی تھی نا پچھلے سال اکتوبر میں, اس وقت سے لے کے چیزیں ان کے لیے بہتر ہو رہی ہیں. ظاہری طور پہ لگ رہا ہے کہ جی سزا ہو گئی, یہ ہو گیا. یہ جس وقت پلینٹس نے اپنی پوزیشن چینج کرنی ہے نا, جو کہ ہونے والی ہے, وہ فوری طور پہ آپ کو نظر آ جائے گا. آسانیاں دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, یہ ایسٹرالوجی سے ہٹ کے دنیا میں نا, میں دنیا کی مثال دے کے بات کرتا ہوں. جب بھی کسی کو سیاسی سزا ہوتی ہے نا, سیاسی سزا, وہ اس بیس پہ ہوتی ہے کہ وہ جو اس سے اوپر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, اس وجہ سے سزا ہو جاتی ہے. پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہی رہا ہے, ٹھیک ہے, یعنی بنا کے نہیں رکھی اپنے ہم اسروں کے ساتھ جو بھی ہیں, تو پھر جس وقت بن جاتی ہے تو پھر وہی لوگ جو ہیں سزا ختم کر کے حکمران بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر کو خرابی ہوتی ہے, وہ پھر جو ہے پابند سلاسل ہوتے ہیں. یہ سارا ایسے ہی ہے, پاکستان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, زیادہ تر مطلب یہ ایسی چیزیں چلتی ہیں. سیاسی جو قید ہوتی ہے, نیلسن منڈیلا کو آپ دیکھیں, اتنے سال قید رہے ہیں, ان کی اوپر والوں کے ساتھ نہیں بنی. جو لوگ تھے حکمران, انہوں نے اندر رکھا, وہ اندر رہے. تو یہ بھی ایسے ہی ہے, سیاسی سزائیں ایسی ہوتی ہیں. دیکھیں پچھلے حکمران جو تھے وہ بھی پابند سلاسل ہوئے تھوڑے دنوں کے لیے, چند مہینے, چند بھی نہیں, تھوڑے سے دنوں کے لیے. اس کے بعد جناب پھر انہوں نے اپنا دوستی کا ہاتھ بڑھایا, اپنے سے جو اوپر تھے ان کو باہر بھیج دیا گیا. ٹھیک ہے, اور طبیعت بھی ان کی کہتے ہیں کہ خراب تھی, ساری دنیا کو پتہ. تو یہ ہے کہ یہ بھی ایسے ہی ہے. عمران خان صاحب شاید ڈیل نہیں کر رہے ہیں یا کوئی بات نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا جو ذائچہ ہے نا وہ ایک اسٹرکٹ قسم کے بندے کا ذائچہ ہے. نہیں کرتے ڈیل تو پھر پھنسے ہوئے ہیں. وہ کر لیں گے تو چلے جائیں گے. جو کرتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے ہیں, مگر یہ ہے کہ ان کو بدنامی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ضرور دی جائے گی ان کے اوپوننٹس کی طرف سے. سر پی ٹی آئی میں ابھی بھی خان صاحب کے کوئی مخالفین ہیں؟ ہزار نام جو ابھی یاد بھی نہیں آتے, بڑے لوگ ہیں جی, ابھی بہت سارے لوگ ہیں, اور آنے والے چند ماہ جو ہیں وہ اس چیز کو کلیریفائی کریں گے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ابھی ارتقاء کے عمل میں ہے. یہ ایک اسٹرانگ پارٹی کے طور پہ, سیاسی پارٹی کے طور پہ ایوالو ہونے جا رہی ہے. کچھ لوگ اور بھی سامنے آئیں گے ابھی. اچھا سر, صوبوں کی سیاست کی بات کریں تو صوبوں میں پنجاب جو سا ہے نون لیگ کا, کے پی ٹی آئی کا, اور سندھ اس کا پیپلز پارٹی کا, اور بلوچستان جو سا بلوچوں کا. اب یہ سیاست کہاں جا رہی ہے؟ یہ پچھلی سیاست کے ڈائنامکس آپ نے دہرائے ہیں. اب جو سیاست ہوگی نا 24ویں اور 25 میں خاص طور پہ, اس میں پاکستان عوام کا ہوگا. کسی پارٹی سے نہیں بلانگ کرے گا, وہ حکمران عوام ہوں گے. وہ جس طرح فیض احمد فیض نے نہیں کہا تھا اب راج کرے گی خلق خدا, جو تم بھی ہو اور میں بھی ہوں, وہ والی چیز آنے والی ہے. خلق خدا جو ہے عوام زحل. اچھا سر, یہ پارٹی جو سی ہیں جماعت اسلامی, ٹی ایل پی اور حافظ سعید صاحب کی پارٹی, اور ان سب کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ ان سب کا فیوچر عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ان سب کا فیوچر ظاہر پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ان کو بھی اپنے حساب سے جو چیزیں ہیں وہ موڈیفائی کرنی پڑیں گی. اپنے حساب کا مطلب کہ عوام کو دیکھتے ہوئے, عوام کی پلس ٹیمپرامنٹ دیکھتے ہوئے یہ لوگ موڈیفائی کریں گے. یہ لوگ اپنے آپ کو ری ویمپ جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. بہت شکریہ سر.
دیکھیں جی کیا کرتے ہیں، کون سی پارٹی کون سی حکومت بناتی ہے، کہاں کس صوبے کی حکومت بناتی ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.